السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انگریز میجر کی جس نے تقسیم ہند سے پہلے برٹن انڈین آرمی میں ہندوستان میں سروس کی، جس کا دل حق کی روشنی سے منور ہوا۔ ایک ایسا شخص جو برطانوی فوج میں رہتے ہوئے بھی سچائی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ یہ 13 اپریل 1919 کی بات ہے۔ بیساکھی کا تہوار تھا۔ ہزاروں لوگ جلیانوالہ باغ میں جمع تھے۔ ایک پرامن سیاسی جلسہ ہو رہا تھا، مگر حکومت برطانیہ نے اس جلسے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ برٹش آرمی کے ایک دستے کو بھیجا گیا جس کی قیادت میجر البرٹ ریمزے میسی کر رہا تھا۔ حکم تھا کہ جلسہ گاہ کو چاروں طرف سے گھیر کر فائر کھول دیا جائے۔ ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جانے والے تھے، لیکن اچانک ایک غیر معمولی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میجر میسی کے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے ظلم سے روک رہی ہو۔ اس نے فائرنگ کا حکم نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ماتحت کو کہا کہ جب تک کوئی سینئر افیسر نہ پہنچے فائرنگ نہ کرنا۔ پھر وہ خود ملٹری ہیڈ کوارٹرز پہنچا اور کہا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، مگر اس کی یہ جرأت اسے مہنگی پڑی۔ میجر میسی کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، اس کی تنزلی کر کے لیفٹیننٹ بنا دیا گیا اور پھر ہندوستان سے واپس انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ مگر قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ کچھ عرصہ بعد ترقی پا کر میسی دوبارہ میجر بن گیا اور جلد ہی سے دوبارہ ہندوستان بھیج دیا گیا۔ اس بار اس کی تعیناتی 36 سکھ ریجمنٹ میں ہوئی، جو موجودہ پاکستان اٹک قلعہ میں تعینات تھی۔ ایک دن جون کی جھلسا دینے والی گرمی میں میجر میسی نے اپنے آفس کی کھڑکی سے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک ہندوستانی سپاہی کو کسی معمولی جرم کی سزا دی جا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ پر اینٹوں کا بوجھ سخت گرمی میں دوڑایا جا رہا تھا۔ پیاس سے برا حال تھا، مگر کچھ دیر بعد جب وقفہ ملا اس نے وضو کیا، کلی کی، ظاہر منہ میں پانی ڈالا، لیکن پیا نہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ برٹش آرمی میں سپاہی کو دی جانے والی اس طرح کی سزا میں پیٹھ پر اٹھائے جانے والے بوجھ کا وزن تقریباً 30 کلو ہوتا تھا، اور جس کو سزا دی جاتی تھی اسے 8 کے ہندسے کی شکل میں، یعنی کہ 2 دائرے جس طرح ہندسہ 8 کا ہوتا ہے، اس 8 کی شکل میں دوڑایا جاتا تھا۔ 1 گھنٹہ یہ وزن اٹھا کر، وزن اس کی پیٹھ کے اوپر بندھا ہوتا تھا، یہ وزن اٹھا کر 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کو اسے بگایا جاتا تھا۔ اگر وہ سستی کرتا تھا تو اسے مارا بھی جاتا تھا۔ بات سپاہی کی ہو رہی ہے کہ اس نے وضو کیا، کلی کی، لیکن پانی نہیں پیا۔ میجر میسی کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ شدت کی گرمی کے باوجود ہانپتے ہوئے سپاہی نے پانی نہیں پیا، صرف وضو کیا ہے اور پھر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ سپاہی کی شارٹ وقفے کے بعد دوبارہ سزا شروع ہو گئی۔ میجر میسی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اسی دن سپاہی کو دفتر بلوایا اور پوچھا تمہیں پیاس نہیں لگی؟ سپاہی نے جواب دیا جناب کیوں نہیں لگی، لیکن میں مسلمان ہوں، رمضان میں روزہ رکھنا میرا فرض ہے، میں روزے سے ہوں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میجر میسی یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسا دین ہے، ایسا ایمان، اتنی قربانی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اسلام کو جاننا ہوگا۔ میجر میسی کا دل ڈیوٹی سے اچاٹ ہو گیا۔ میجر میسی نے کتابیں خریدیں، قرآن پاک کے تراجم پڑھے، وہ رات بھر مطالعہ کرتا رہا اور کئی دن تک مختلف کتابیں پڑھتا رہا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب اس نے حق کو پا لیا۔ پھر ایک دن جمعہ کے دن وہ قلعہ اٹک کی مسجد میں پہنچا اور سب کے سامنے کہا میں نے مسلمان ہونا ہے اور یہ کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ نمازی حیران رہ گئے، ڈر بھی گئے کہ دوسرے انگریز پتہ نہیں کیا کریں، چونکہ حکمران جو تھے۔ لیکن میجر میسی نے اصرار کیا تو امام صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا نام میجر عبد الرحمن رکھ دیا۔ لیکن بعض والوں میں اس کا نام یعقوب میسی بھی ملتا ہے کہ یعقوب میسی رکھ دیا گیا۔ کوئی شخص آپ کے راستے پر آئے اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میجر میسی کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل کی آگ طرح پھیل گئی۔ برطانوی حکومت نے میجر عبد الرحمن کو غدار قرار دے دیا۔ کورٹ مارشل کیا گیا، قلعے میں موجود سارے فوجیوں کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے تمام عہدے اور اعزاز نوچ لیے گئے۔ 12 پتھر، یعنی کہ ملازمت ختم، بینک اکاؤنٹ منجمد۔ اسے صرف 3 کپڑوں اور چند روپے کے ساتھ لاہور بھیج دیا گیا۔ میجر عبد الرحمن میسی، ایک برطانوی افیسر، اپنا سب کچھ قربان کر کے لاہور پہنچا، مگر یہاں نہ کوئی جاننے والا تھا اور نہ کوئی سہارا، بس 3 کپڑے اور چند روپے، یہی کل کائنات تھی۔ میجر میسی نے ریلوے اسٹیشن کے قریب برگنزا ہوٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا۔ کئی دن تک وہ کمرے میں ہی بند رہا۔
کھانے کے وقت بھی باہر نہیں جاتا تھا، کتابیں ضبط ہو چکی تھیں اور کوئی مشغلہ بھی نہ تھا، بس ایک اخبار ہوتا جسے وہ بار بار پڑھتا رہتا۔ جب تنہائی ناقابل برداشت ہوگی تو میجر میسی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ہال میں جانا شروع کر دیا، لیکن ہمیشہ ایک کونے میں اکیلا بیٹھتا۔ لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے مگر وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ ایک دن ڈائننگ ہال میں ایک تقریب ہو رہی تھی، لوگ خوشگبیوں میں مصروف تھے، مگر ایک شخص نے نوٹ کیا کہ ایک انگریز شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے۔ جب تقریب ختم ہوئی تو وہ شخص میجر میسی کے پاس آیا اور نرمی سے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیوں اتنے کھوئے کھوئے رہتے ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میجر میسی اتنے دنوں بعد پہلی بار کسی سے خندہ پیشانی سے ملا اور اپنی پوری کہانی سنا دی۔ آخر میں کہا، بس مجھے کسی اسلامی ادارے سے ملوا دیجیے جہاں میں اسلام کے متعلق مزید علم حاصل کر سکوں۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا، کل صبح میں آپ کو لاہور کے ایک بہترین اسلامی ادارے لے چلوں گا۔ اور اگلے دن وہ میجر میسی کو انجمن اشاعت اسلام کے دفتر لے گیا۔ یہ ایک تبلیغی جماعت کا مرکز تھا۔ یہاں کے سربراہ نے ملازمت کا وعدہ کیا۔ میجر عبد الرحمن روزانہ دفتر آتا، لائبریری میں بیٹھ کر اسلامی کتب پڑھتا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اسے علم حاصل کرنے کا راستہ دکھا دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میجر میسی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے چند سطریں دیکھی وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس رسالے میں لکھا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں۔ یہ پڑھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ جو کچھ اس نے قرآن میں پڑھا تھا، جو حدیث میں تھا، وہ یہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو یہ نیا نظریہ کہاں سے آیا؟ میجر عبد الرحمن نے فوراً لائبریری کے انچارج سے وضاحت چاہی، مگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ میجر عبد الرحمن مسجد گیا، نماز کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچا اور سوال کیا، آپ کے عقیدے میں مرزا غلام احمد کون ہے؟ مگر امام صاحب کی وضاحت نے اس کے شکوک مزید بڑھا دیے۔ اب میجر میسی کے دل میں شدید بے چینی پیدا ہوگی۔ کیا یہ اسلام ہے یا کوئی بدل دیا گیا نظریہ؟ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ صرف اور صرف حقیقی اسلام کی تلاش کرے گا۔ 26 دسمبر 1930 کا دن تھا۔ لاہور میں ایک تاریخی جلسہ منعقد ہو رہا تھا جس میں برصغیر کے نامور علماء دین، اکابرین ملت اور دانشور جمع تھے۔ یہ تھا انجمن کا سالانہ اجلاس۔ میجر عبد الرحمن میسی بھی اس جلسے میں شریک تھے۔ میجر میسی کو بھی اس جلسہ میں سب کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا۔ جب میجر میسی نے اپنی داستان سنائی کہ کیسے ایک سپاہی کا جذبہ ایمانی اس کی زندگی بدل چکا تھا، تو پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ ہر لفظ دلوں پر اثر کر رہا تھا، حتیٰ کہ صدر جلسہ نواب بہاولپور بھی متاثر ہو گئے۔ تقریر ختم ہوئی تو نواب صاحب اٹھے، میجر میسی کو گلے لگایا اور کہا، آپ کو اس عظیم فیصلے پر مبارک ہو۔ اس رات انجمن حمایت اسلام کے صدر شیخ عبد القادر نے نواب آف بہاولپور کے اعزاز میں اپنی کوٹھی پر ضیافت دی۔ جب پنجاب کے تمام سرکردہ مسلمان رہنما موجود تھے، میجر میسی بھی مدعو تھے۔ کھانے کے بعد سر عبد القادر نے سب مہمانوں کا تعارف کرایا۔ آخر میں میجر میسی کی باری آئی۔ سر عبد القادر نے نواب صاحب سے کہا کہ میجر صاحب کے روزگار کا بھی بندوبست کرنا ہے، جس پر نواب آف بہاولپور نے میجر میسی سے کہا کہ میجر صاحب کیا آپ دوبارہ فوجی زندگی اختیار کرنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی اعلان کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بہاولپور آرمی میں شامل کر کے لیفٹیننٹ کرنل بنا دوں۔ یہ سن کر میجر میسی خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اسلامی ریاست کی فوج کی قیادت نصیب ہو۔ نواب صاحب نے فوراً فوجی سیکرٹری کو حکم دیا کہ بہاولپور جاتے ہی میجر میسی کی تقرری کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اگلے ہی دن میجر میسی بہاولپور روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر نواب صاحب کا ADC ان کے استقبال کے لیے موجود تھا اور انہیں شاہی مہمان خانے لے جایا گیا۔ جب نواب آف بہاولپور سے ملاقات ہونی تھی تو حسب دستور میجر میسی نے ترکی ٹوپی پہنی۔ شیشہ دیکھا تو دل میں خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ پہلے وہ باطنی مسلمان تھے، اب ظاہری طور پر بھی اسلامی رنگ میں بہت خوش ہوئے۔ نواب صاحب نے انہیں گلے لگایا اور ان کے کندھے پر ایک اور سٹار لگا دیا۔ اب میجر میسی لیفٹیننٹ کرنل عبد الرحمن میسی بن چکے تھے، ساتھ ہی ایک سنہری دستے کی تلوار بھی عنایت کی۔ کرنل میسی نے محض 1 سال میں بہاولپور یونٹ کی تربیت اور نظم و ضبط کو انڈین آرمی کے معیار تک پہنچا دیا۔ وہ نوجوان افسروں کی رہنمائی کرتے، اردو زبان سیکھنے میں گہری دلچسپی لیتے اور ان سے گھنٹوں اسلامی موضوعات پر گفتگو کرتے۔ جون 1934 میں چند روز کی علالت کے بعد کرنل میسی اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر وہ اپنے پیچھے ایک بے مثال داستان چھوڑ گئے۔ انہیں پورے فوجی اعزاز اور اسلامی طریقے سے دفنایا گیا۔
ان کی قبر ڈیرہ نواب صاحب سے احمد پور اور بہاولپور جانے والی سڑک کے درمیان بالکل سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ نواب بہاولپور کی آرمی کے ہر سپاہی کے لیے حکم تھا کہ ادھر سے گزرے تو قبر پر سلامی دے کر جائے۔ یہاں سے گزرنے والا ہر سپاہی سلامی دیتا اور نواب بہاولپور سر صادق محمد خان خود یہاں رک کر فاتحہ پڑھتے۔ یہ تھی میجر عبد الرحمن میسی کی ایمان فروز داستان، ایک سچے متلاشی حق کی کہانی جس نے دنیاوی رتبے کو چھوڑ کر اسلام کا دامن تھام لیا۔ وہ اپنی آخری سانس تک ایک مثالی مسلمان بن کر جیا۔ یہ صرف ایک میجر کی کہانی نہیں، یہ اسلام کی سچائی کی گواہی ہے۔ یہ ایمان، سچائی اور قربانی کی داستان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگلی معلومات سے بھری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔